اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پر تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ دوستو واقعی وقت تو بے حد عجیب چل رہا ہے اور سرزمین حجاز میں ایسے ایسے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں جو شاید پچھلی کئی صدیوں میں سامنے نہ آئے ہوں۔ حالیہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ مسجد الحرام مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ میں جمعہ کے اجتماعات معطل کر دیے گئے، اور یہ سب سعودی حکومت نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے علماء کی سربراہی میں قائم کردہ کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں کیا۔ صحن مسجد نبوی کے جہاں ہر وقت زائرین اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجوم لگا رہتا تھا اور لوگ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرنے آئے رہتے تھے، وہاں پہلی مرتبہ یہ مناظر دیکھنے میں آئے کہ صحن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خالی تھا، اور کل جمعہ کے روز جب نماز ظہر ادا کی گئی تو امام مسجد نبوی شیخ احمد حمید کی امامت میں انتظامیہ کے محض چند افراد وہاں پر تھے۔ شیخ احمد حمید سے حرم مدنی کی یہ ویرانی نہ دیکھی گئی، اور نماز میں قیام کے دوران انہوں نے جس رکت آمیز طریقے سے تلاوت قرآن پاک کی ہے اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو سوگوار کر دیا ہے، اور لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، تیرے حرم کی ویرانی دیکھی نہیں جاتی، اپنے گھر کو آباد کر، ہمیں وہاں پر آنے کی اجازت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تیری قدرت اور طاقت کے آگے بے بس اور لاچار ہیں، ہم تیری مدد کے طلبگار ہیں، تو ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ در کھول دے۔ دوستو وائس ڈیلی کے اس ویڈیو سیشن میں آپ تک شیخ احمد حمید کی امامت میں کھڑی اس جماعت کے رکت امیز مناظر پہنچانے ہیں کہ جو یقیناً آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو لے آئیں گے، لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو ایک یاد دہانی کروا دیں کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے جڑی ہوئی اپڈیٹس آپ تک ہر وقت اور بر وقت پہنچتی رہیں۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو یہ مناظر دیکھیے کہ جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی لائیو کوریج کرنے والے سعودی عرب کے سرکاری ٹیلی ویژن مباشر ٹی وی نے نشر کیے ہیں۔ دیکھیے کہ کس طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالی کروا لی گئی ہے، اور جمعہ کے بجائے جب ظہر کی جماعت کھڑی کی گئی تو انتظامیہ کے 5 سے 7 لوگ ہی وہاں پر موجود تھے، اور اس وقت امام مسجد نبوی شیخ احمد حمید کی قلبی کیفیت کیا تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الذي
يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله دوستو امام مسجد نبوی شیخ احمد کے رونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ صاحب علم لوگ ہیں، انہیں معلوم ہے کہ حالات کیا رخ اختیار کر چکے ہیں۔ یہ توبہ استغفار کا وقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کا وقت ہے، اور ان کی آواز خوف الہی ہی کی وجہ سے لرز رہی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے حرم مکی اور حرم مدنی کے دروازے اس امت پر بند فرما دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاید اس امت سے ناراض ہو چکا ہے، کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ توبہ کا در بھی بند ہو جائے۔ چنانچہ نماز میں قیام کے دوران جب وہ تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے تو ان کی آواز لرز رہی تھی، اور بلا شبہ شیخ احمد نے اپنے آنسوؤں کے ذریعے پوری امت کی فریاد اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کی ہے، اس مقام پر کھڑے ہو کر کہ جو اللہ کی سب سے محبوب ترین ہستی کی قیام گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ امام مسجد نبوی کے ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری امت کو بالخصوص اور پوری نسل انسانی کو بالعموم اس وبا سے نجات عطا فرمائے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ دوستو جب سے مباشر ٹی وی کی جانب سے یہ مناظر نشر کیے گئے ہیں تو دنیا بھر کے مسلمان دو قسم کی رائے رکھتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی حکومت کا فیصلہ بالکل درست ہے، ہنگامی حالات میں تو زمانہ نبوت میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مؤذن لوگوں کو تلقین کر دیتا تھا کہ اپنے اپنی پناہ گاہوں میں ہی نماز ادا کرو، تو اس سے بڑھ کر ہنگامی حالات کیا ہو سکتے ہیں کہ ایک ایسی وبا نے پوری دنیا کو گھیر رکھا ہے کہ جو سانس کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل ہو رہی ہے۔ چنانچہ سعودی علماء نے بلکہ تمام عالم اسلام کے مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دے رکھا ہے کہ ان حالات میں اگر آپ باجماعت نماز نہیں بھی ادا کر رہے تو آپ پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اسلام دین فطرت ہے، اور یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہی ہے کہ تمام قسم کے حالات کو مد نظر رکھ کر وہ فرض عبادات میں بھی ریلیکسیشن عطا فرماتا ہے۔ دوسری جانب ایسے لوگ بھی ہیں جو سعودی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ دلیل کے طور پر وہ صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرمایا گیا ہے کہ مدینہ کے راستوں پر فرشتے موجود ہیں، نہ اس میں طاعون آ سکتا ہے اور نہ دجال۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واضح طور پر ارشاد کر دیا گیا ہے کہ مدینہ میں کوئی وبائی مرض داخل نہیں ہو سکے گا، تو پھر مدینہ منورہ میں اور مکہ المکرمہ میں کیوں باجماعت نماز پر پابندی لگا دی گئی ہے؟ بہرحال دوستو اس سوال کا جواب تو مفتیان کرام ہی دے سکتے ہیں۔ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا سعودی حکومت کا فیصلہ بالکل درست تھا یا آپ اس سے اختلاف رکھتے ہیں؟ آپ کے جوابات کا ہمیں انتظار رہے گا۔ لیکن خواتین حضرات، یہاں پر ایک نقطہ واضح کر دینا انتہائی ضروری ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت تقریباً اجماع امت ہو چکا ہوا ہے اس مسئلے پر، نہ صرف سعودی عرب بلکہ ایران، عراق، کویت، ترکی، ملائیشیا اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کے مفتیان کرام نے بھی یہی طرز عمل اپنایا ہے کہ جب وبا ہی ایسی ہے، بیماری ہی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اجتماعات سے گریز کیا جائے، جہاں پر لوگ اکٹھے ہوں گے تو سانس کے ذریعے ایک شخص سے دوسرے شخص تک یہ بیماری منتقل ہو سکتی ہے، اور بدقسمتی سے ابھی تک اس کا علاج بھی دریافت نہیں ہوا ہے، جان کا خطرہ ہے۔ چنانچہ اس خوف کے پیش نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ فی الحال باجماعت نماز کو معطل کر سکتے ہیں۔ رہی بات ملک عزیز پاکستان کی، تو اس وقت یہاں پر بھی کورونا کے مریض سینکڑوں کی تعداد میں پہنچ چکے ہیں۔ اگرچہ جزوی طور پر تمام صوبوں کو بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، لیکن فی الحال مساجد میں باجماعت نماز پر پابندی نہیں لگائی گئی۔ علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ اگرچہ نماز جمعہ کے خطبات اور باجماعت نماز کو مختصر کرنے کا ضرور کہا گیا ہے، لیکن پاکستان میں اس وقت
अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हालात नहीं हैं कि तमाम मजहबी इज्तिमाआत को या बाजमात नमाज ही को मुअत्तल कर दिया जाए। हाँ, अलबत्ता तमाम जय्यद मुफ्तियान कराम का कहना है कि बीमार और बुजुर्ग अफराद घर पर ही नमाज अदा कर लें तो बेहतर है। हुकूमत की जानिब से जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं वो सारी मसाजिद के अंदर भी नाफिज अमल होनी चाहिए और लोगों को भी उनको फॉलो करना चाहिए। इसके साथ साथ मसाजिद में जब आप जाएं तो नमाज फ़र्श पर अदा करें और अदायगी से कबल फ़र्श को साबुन या सर्फ से धो लेना बेहतर होगा। सफ़ों के दरमियान फासला रखा जाए और मसाफे की बजाय ज़ुबान से सलाम कर लेना बेहतर होगा। ये भी कहा गया कि नमाजी सुन्नतें घर पर अदा करके मस्जिद में आएँ ताकि महज फ़राइज़ अदा करने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हों। उलमा का कहना था कि खुदा न खास्ता अगर हालात ऐसे हो गए कि मसाजिद को बंद करना पड़ा तो इस पर भी सोचा जाएगा। फ़िलहाल तो ये बीमारी ऐसी चीज़ है कि जिसका किसी के पास इलाज मौजूद नहीं है, तो फिर जिसके पास इलाज मौजूद है उसकी जानिब क्यों न रुजू किया जाए। तो ख़वातीन हज़रात, ऐसा मतवाज़न तर्ज़े अमल ही बेहतरीन हिकमत अमली है। मुफ्तियान कराम से राय लेकर हुकूमत जिस किस्म के भी इक़दामात कर रही है, जो भी अहकामात जारी किए जाते हैं, वो हम सब पर फ़र्ज़ है कि उन पर अमल करें और बस ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द ये अजाब हम पर से टाल दे। वॉइस डेली के प्लेटफॉर्म से यही गुजारिशात आप तक पहुँचानी थी। ऐसी ही मालूमाती वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।